قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں جو بھی ہیں سب اس کے در کے سوالی ہیں، اور اللہ تبارک پھر ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ تو کائنات کے اندر سب سے افضل مانگنا ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کی ٹیم ہے، ان کی جماعت ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام یا چاہے کوئی بھی بندہ ہو، جہاں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے سوالی ہیں، تو انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ سے مانگا ہے، اور ان کا مانگنا سب کے مانگنے سے افضل ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے اللہ سے مانگا ہے، اس طریقے سے اگر ہم مانگے تو جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی، اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کی دعاؤں کو جلد قبول فرماتا ہے، ان کی ضرورت کو، ان کی حاجت کو جلد مکمل فرماتا ہے، ایسے ہی وہی صفت اگر ہم اپنے اندر اختیار کر لیں اور اسی طریقے پر مانگے جس طریقے پر نبیوں نے مانگا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جلد عطا فرما دے گا۔ قرآن مقدس کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ فرماتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے دعاؤں کی قبولیت کے بعد فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ تین باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام نیکی والے کاموں میں جلدی کرتے تھے۔ پہلی چیز کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام نیکی والے کاموں میں جلدی کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا۔ دوسری بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ ان کا مانگنا خوف اور امید کے درمیان ہوتا تھا، شوق اور خوف سے ملتے جلتے درمیان ان کا ہوتا تھا۔ وہ اللہ سے مانگتے تھے تو خوف اور امید کے درمیان ملتے جلتے، ملے جلے جذبات کے ساتھ مانگتے تھے۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اور تیسری بات اللہ نے فرمائی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے تھے، انکساری کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے تھے۔ یہ تین چیزیں نبیوں کے تعلق سے اللہ نے قرآن مقدس میں بیان فرمائی ہے۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان تین چیزوں پر عمل کر لے تو جس طرح نبیوں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بھی دعا کو جلد قبول فرما لے گا۔ اور وہ تین چیزیں کیا ہے کہ بندہ نیکی والے کاموں میں جلدی کرے، نیکی والے کاموں میں جلدی کرے، دیر نہ کرے، دیری نہ لگائے، بلکہ جیسے ہی نیکی والے کام کرنے کا موقع میسر آئے فوراً نیکی والے کام کر لیں، اور پھر اپنے رب کے حضور، اپنے رب کے بارگاہ میں خوف اور امید کے درمیان، خوف بھی اس کے دل کے اندر ہو اور امید بھی اس کے دل کے اندر ہو۔ صرف خوف ہی خوف ہو اور امید نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ صرف امید ہی امید ہو اور خوف نہ ہو، یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ خوف ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور امید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی ذات سے ہونی چاہیے۔ تو بندہ خوف اور امید کے درمیان ہو کر پھر اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے گڑ گڑا کر مانگے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری پیش کرے۔ یہ تین چیزیں اگر کوئی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو جلد قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ تین صفتیں کن کی ہیں؟ انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ تین صفتیں، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا تو معاملہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے ہی آپ کی زبان سے کوئی بات نکلتی اللہ فوراً قبول فرما لیا کرتا تھا۔ اور پھر ہمارے علماء نے لکھا کہ سب سے افضل دعا تو وہ دعائیں ہیں جو انبیاء نے مانگی، اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ سب سے افضل دعائیں ہیں۔ وہ الفاظ جو حضور کی زبان مبارکہ سے نکلے ہیں، جن الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول نے دعائیں مانگی ہے، انہی الفاظ کو کاپی کر کے اگر ہم اپنی زبان سے ان الفاظ کو نکال کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی حضور کی برکت سے ان دعاؤں کو جلد قبول فرما لے گا، اور جس معاملے میں ہم دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی اس معاملے میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ تو سب سے افضل دعائیں تو وہ ہے جو حضور نے مانگی ہے، حضور کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا دنیا کے اندر کوئی توڑ نہیں ہے۔
سب سے بہتر الفاظ حضور کے الفاظ ہیں. حضور نے جن الفاظ کے ساتھ دعا مانگی ان الفاظ کے ساتھ اگر ہم دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ جلد قبول فرما لے گا. اور ایسی بہت ساری دعائیں ہیں جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر پڑھتے ہیں یا ہمیں یاد ہے تو ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں. بہت ساری دعائیں اللہ کے رسول نے موقع موقع سے ہمیں تعلیم دی، سکھایا، تربیت دی، سبق دیا کہ موقع موقع سے جو پڑھنے کی دعائیں ہیں، صبح شام کے پڑھنے کی دعائیں ہو گئی، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، کھانا کھانے کی، کھانے سے بعد کی، سونے کی، سو کر اٹھنے کی، یہ ساری کی ساری دعائیں اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں، سکھلائی ہیں. اگر انہی دعاؤں پر ہم عمل کر لیں اور یہ دعا اپنے ہر موقع کے اعتبار سے اس کو پڑھتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کتنی برکتیں عطا فرما دے گا. اس کی ایک دو مثال میں آپ کے سامنے دوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شام میں اگر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو صبح تک کوئی آفت، اچانک آنے والی آفت اس تک نہیں پہنچے گی. اور اگر کوئی صبح کے وقت یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو شام تک اچانک آنے والی آفتوں سے وہ محفوظ رہے گا. اور وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگی. اب اس دعا کی برکت دیکھیں کہ اس دعا کے اندر کتنی زیادہ تاثیر اور پاور ہے کہ اچانک آنے والی جو آفت یا مصیبت یا حادثے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھتا ہے. فقط 3 بار شام کو پڑھ لیا جائے، 3 بار صبح کو پڑھ لیا جائے، اسی میں ہماری بھلائی اور عافیت اور فائدہ ہے. سننے کو ملتا ہے یار وہ گھر سے نکلا اور اچانک جو ہے مین روڈ پر جا کر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ابھی تو صحیح تھا، اچانک اس کی طبیعت بگڑی اور وہ انتقال کر گیا. ابھی تو ہمارے ساتھ میں تھا، اچانک تو یہ اچانک آنے والی جو حادثے ہیں، اچانک آنے والی جو مصیبتیں ہیں، اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھ لے 3 بار صبح 3 بار شام تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دن اس کو اچانک آنے والی آفتوں اور بلاؤں سے اور حادثات سے محفوظ رکھتا ہے. ہم گھر سے نکلتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، گھر میں ہزاروں بار نکلتے ہیں. فقط اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اس طریقے پہ اگر ہم عمل کر لیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلے اور نکلتے وقت یہ پڑھ لے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا اگر صرف پڑھ لیں تو ایک فرشتہ کہتا ہے کفیتا ووقیتا، کہ تجھے کفایت کر لیا گیا اور تیری حفاظت کر لی گئی. پھر وہ فرشتہ اس کی حفاظت کے اندر لگ جاتا ہے اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. گھر سے نکلتے وقت فرشتہ اس کی حفاظت کرنے لگ جاتا ہے. لوگ گھر کے اندر ٹینشن میں رہتے ہیں میرا بیٹا نکلا تو صحیح مقام پر پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا، گھر سے میرے شوہر نکلے آفس صحیح سے پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے. صرف یہ دعا اگر پڑھ لی جائے تو گھر سے نکلتے وقت فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی حفاظت میں مصروف ہو جاتا ہے، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا جملہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگی. بچپن میں مدرسے کے اندر یاد کرائی جاتی ہے، یہ دعا بچوں کو یاد ہوتی ہے. اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص گھر میں داخل ہو تو وہ یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. پھر گھر والوں کو سلام کرے. روایت کا مفہوم ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں شیطان کو داخل نہیں ہونے دیتا ہے. یہ وہ دعائیں ہیں جو دعائیں مدرسوں کے اندر بچوں کو یاد کرائی جاتی، آپ میں سے اکثر کو یاد ہوں گی. لیکن آپ اگر انہی دعاؤں پر عمل کر لیں، انہی دعاؤں کو آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے وقت جس وقت کی جو دعائیں ہیں ان کو پڑھ لیں تو نہ جانے کتنے فائدے آپ کو یوں ہی حاصل ہو جائیں گے اور دوسری چیز مانگنے کی تو آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوگی. تو ان دعاؤں کے اندر بڑی تاثیر ہے. پھر دعاؤں کے معاملے میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ وجہیں ایسی ہیں جن وجہوں کی وجہ سے دعائیں رد ہو جایا کرتی ہے، ناقابل قبول ہو جایا کرتی ہے، اور ان تمام وجہوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی، کچھ ہمارے اندر کمی ہے. اللہ کی ذات تو اتنی بڑی ذات ہے کہ اس کی بارگاہ میں تو کسی خزانے کی کمی ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر یہ ہماری نالائقی ہے، ہماری کمی ہے
کہ ہم اپنی کمی کو تو دیکھتے نہیں ہیں، بس یہ سمجھتے کہ ہم نے مانگا اور ہمیں نہیں ملا، جبکہ ہمیں اپنی کمی دیکھنی چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے سرے سے دعائیں قبول ہوتی ہی نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کچھ بندے اللہ کی بارگاہ میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مانگنے کو ناپسند فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق بھی نہیں دیتا کہ وہ مانگے۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ کی بارگاہ میں خوب مانگے، رو رو کر مانگے، گڑ گڑا کر مانگے۔ جتنا زیادہ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ آپ سے راضی ہوگا اور عطا بھی فرمائے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، ویسے تو تمام گناہ یہ جو ہے محرومی کا سبب ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہم خیال نہیں رکھتے اور ہمیں وہ چیز مل نہیں پاتی۔ جیسے مثال کے طور پر دعا کے آداب، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے دعا کے آداب کو اختیار نہیں کیا اور دعا مانگتے وقت دعا کے آداب کا لحاظ نہیں کیا تو ہماری دعائیں قبول نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کوئی مکان بنانا چاہتے ہیں، آپ کسی آرکیٹیکچر سے مشورہ لیتے ہیں، کسی مکان بنانے والے سے مشورہ لیتے ہیں، کسی کاریگر سے مشورہ لیتے ہیں، عمدہ سامان آپ لاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کاریگر کے مطابق، اس مکان بنانے والے کے مطابق عمل نہیں کیا تو آپ کی نیو کمزور ہوگی، آپ کا مکان کمزور ہوگا۔ اور اس میں دوش آپ کسی کاریگر کو نہیں دے سکتے، بلکہ خود آپ اپنا دوش دیجئے، خود آپ اپنی غلطی مانیے کہ میں نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا، میں نے کاریگر کے مطابق عمل نہیں کیا، میں نے مکان بنانے والے کے مطابق عمل نہیں کیا، اس لیے میرا مکان کچا ہے، میری نیو مضبوط نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا کرتے وقت جو تعلیمات دی ہے، ان تعلیمات پر اگر ہم عمل نہ کریں تو اس میں ہم اپنا دوش مانیں، اس میں ہم اپنی غلطی مانیں، اس میں ہماری غلطی ہے، ہماری غلطی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں عطا نہیں فرمائی، یا ہماری دعا قبول نہیں فرمائی۔ سب سے پہلی چیز حرام خوری۔ بندے کے جسم کے اندر حرام کا لقمہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا ہرگز قبول نہیں فرماتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ریگستان میدان کے اندر چلا آ رہا ہے، اس کے حال اس کا ایسا ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے اس کے پرانے پھٹے ہوئے ہیں، اور بڑی مفلسی لاچاری کے عالم میں ہے، اور بڑی بے بسی کے عالم میں وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے یا اللہ یا اللہ، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیوں قبول فرمائے؟ حضور فرماتے ہیں کہ لاچاری اور بے بسی میں تو اللہ تعالیٰ جلد دعا قبول فرماتا ہے، بے چینی اور بے اطمینانی کے اندر تو اللہ تعالیٰ جلد دعا قبول فرماتا ہے، یہ چیز تو اللہ کو پسند ہے، لیکن وہ اس بندے کی حالت ایسی ہے کہ وہ بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے جو ہے پھٹے ہوئے ہیں، اور اس بے بسی کے عالم میں وہ اللہ کو پکار رہا ہے، پھر بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرما رہا۔ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی پرورش جو ہے حرام ہی سے ہوئی ہے، پھر اللہ اس کی دعا کو کیوں قبول فرمائے؟ سب سے پہلی چیز ترک حرام، یعنی حرام کو چھوڑ دیجئے، حلال کا لقمہ زبان پر لائیے۔ حلال کا لقمہ زبان پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور حرام کھانے والی کی دعا تو کبھی بھی قبول نہیں ہوتی، سرے سے ہی قبول نہیں ہوتی۔ ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو شخص ظلم کرے، دوسرے کا مال کھائے، دوسرے کی چیز کو غصب کر لے، لوگوں پر ظلم کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ ظالم جس قوم کے اندر ہوتا ہے اس قوم کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 سال تک قحط کو مسلط کر رکھا تھا۔ 7 سال تک ان کی قوم کے اندر بارش نہیں ہوئی تھی۔ لوگ پہاڑوں کی طرف جاتے، رو رو کر دعائیں کرتے، گڑ گڑاتے، مولا بارش برسا دے، اناج ختم ہو گیا، غلہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، درختوں کے اندر سے پھل ختم ہو گئے، ہم کیا کھائیں کیا پیئیں۔ 7 سال تک بارش نہیں ہوئی، 7 سال تک وہ اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول نہیں فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے لوگوں، اگر تم چل چل کر اپنے گھٹنے بھی گھس دو گے اور خوب دعا کرو گے تب بھی میں تم پر رحم نہیں فرماؤں گا، تب بھی میں کسی فریادی کی فریاد نہیں سنوں گا، اس وقت تک جب تک کہ تم میں سے کوئی ظالم اپنے مظلوم سے معافی نہ مانگ لے یا ظالم اپنے لوگوں کے حقوق ادا نہ کر دے۔ اللہ نے وحی فرمائی جب تک ظالم لوگوں کے حقوق ادا نہ کر دے، ایک دوسرے سے معافی نہ مانگ لے، تب تک میں کسی کی دعا قبول نہیں فرماؤں گا۔
یہ جیسے ہی وحی آئی لوگوں نے ایک دوسرے کے حقوق واپس ادا کیے. جس نے کسی کا حق دبایا تھا اس کا حق واپس کیا, جس نے کسی کو ستایا تھا معافی مانگی گئی, ہر ایک نے سب کا حساب چکتا کیا, برابر کیا. اور پھر حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے ایک دوسرے کے حقوق واپس کیے, ظالم نے مظلوم سے معافی مانگی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی روز بارش عطا فرما دی. تو پتا چلا کہ ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ مظلوم کے حقوق ادا نہ کر دے, وہ غریب کے حقوق ادا نہ کر دے, یا اس سے معافی نہ مانگ لے. ایسے ہی جو شخص جلد باز ہو اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. دعا مانگتے ہیں شکایت ہونے لگ جاتی ہے, یار کل تو دعا مانگی ابھی تک قبول کیوں نہیں ہوئی. تو جو جلد باز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعا قبول نہیں فرماتا. جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی دعا قبول نہیں فرماتا. امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کا حکم دینا, اور نہی عن المنکر کا مطلب ہوتا ہے برائی سے روکنا. یہ ہر ایک پر واجب و ضروری ہے, صرف ایسا نہیں کہ مسجد کے امام پر ہو یا کسی مولوی پر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ہر ایک شخص پر اس چیز کو واجب اور ضروری فرما دیا ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. حضرت حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خدا کی قسم تم میں سے ہر ایک شخص, یہ نہیں فرمایا کہ کسی مسجد کا مولوی, ہر ایک شخص, ہر امتی پر یہ واجب و ضروری ہے, خدا کی قسم تم میں سے ہر ایک بھلائی کا حکم دے, برائی سے منع کرے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے گا اور تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا. تو دعا قبول نہ ہونے کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ہم نے چھوڑ دیا ہے, بلکہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. یہ کچھ اسباب تھے جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی ہے, اور اسباب تو ایسے بھی ہے کہ اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول ہونے کے جو اثرات ہیں, جو اسباب ہیں, ان کو بھی اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے بیان فرمایا. جیسے اجتماعیت کے اندر دعا قبول ہوتی, جہاں کئی سارے مسلمان اکٹھا ہو, آج جمعے کا دن ہے, آج کئی سارے نمازی اکٹھا ہے, ہم ایک ساتھ مل کر جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے. درود شریف پڑھنے والا ہو اللہ تبارک, کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بن مانگے ہی عطا فرماتا ہے. جیسے کوئی قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا اور قرآن پاک کا علم سیکھنے میں اتنا مصروف ہو گیا, اتنا مشغول ہو گیا کہ اسے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگے ہی عطا فرما دیتا ہے. جو شخص درود پاک پڑھنے میں اتنا مصروف ہو گیا, اتنا مشغول ہو گیا کہ وہ دعا مانگنا ہی اس کے پاس وقت ہی نہ رہا دعا مانگنے کا, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بن مانگے عطا فرما دیتا ہے. جو شخص ذکر الہی کے اندر اتنا مصروف اور مشغول ہو گیا کہ اس نے اللہ سے دعا ہی نہ مانگی, وقت ہی نہیں رہا, اتنا اس نے ذکر خیر کیا, اللہ کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ ان کو بن مانگے ہی عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے کچھ اسباب اور کچھ چیزیں, کچھ ضروری آداب جو ہے ہمارے ذہن کے اندر ہونے چاہیے, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی ہم مانگے, جائز چیز جب بھی مانگے, حلال چیز اللہ تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں, حرام چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں فرماتا ہے. جب بھی مانگے تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اور ہماری ضرورت کو اور ہماری حاجت کو مکمل فرما دے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام طریقوں پر ہم عمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آخر میں 2 مسائل سن لیجئے. پہلا مسئلہ تھا کرسی پر نماز پڑھنے کے تعلق سے کہ کون پڑھ سکتا ہے اور طریقہ کیا ہے. تو یاد رکھیں کہ نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے. نماز کے اندر قیام کیا ہے؟ فرض ہے. اور قیام یعنی کھڑا ہونا اسی شخص سے ساقط ہو جاتا ہے جب کوئی شخص معذور ہو, اتنا معذور کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. کوئی شخص اگر اتنا معذور ہے, اتنا کمزور ہے, یا کھڑے ہونے میں پیشاب کا قطرہ آتا ہے یا سطر کھل جاتا ہے, یا ایسی کوئی بات ہے کہ وہ کھڑا ہو نہیں سکتا, تو اب یا اتنا اگر کھڑا ہو سکتا ہے کہ اگر دیوار کا سہارا لے کر یا لاٹھی کا سہارا لے کر یا کسی نوکر کا سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے, تب بھی اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے. اور اگر کوئی اتنا ہی معذور ہے کہ 1% بھی کھڑا نہیں ہو سکتا, بالکل بھی اس کے اندر ہمت و طاقت نہیں, تو ایسے شخص کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے. لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیں
کہ ایسا شخص جو کھڑا ہونے پر بالکل بھی قادر نہ ہو، اس کی کوئی بھی قدرت نہ ہو، وہ بیٹھ کر نماز تو پڑھ سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ وہ ویسے ہی کرے گا جیسے رکوع اور سجدہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کھڑا تو نہیں ہو سکتا لیکن رکوع اور سجود تو ویسے ہی کرے گا جیسے رکوع اور سجدہ کیا جاتا ہے۔ دوسری صورت، اگر کوئی شخص کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، یا صرف ایسا ہے کوئی شخص کھڑا ہو سکتا ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ یاد رکھے، لیکن سجدہ نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص سے قیام ساقط ہے، یعنی وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑا تو ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھے، کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، یا رکوع بھی کر سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص سے قیام ساقط ہے، یعنی وہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے بلکہ بہتر یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اور بیٹھ کر نماز پڑھنے میں رکوع اور سجدہ اشارے سے کرے۔ تو بیٹھ کر نماز، جیسے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی ہے قاعدے کی حالت میں، ویسے بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور کرسی اور ٹیبل وغیرہ پر بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس میں ایک چیز اور دھیان رکھیں کہ اگر وہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو سجدہ نہیں کر سکتا کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بھی اس کے اندر حالت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ زمین پر اپنا ماتھا نہیں رکھ سکتا، اس کو سجدہ حقیقی کہتے ہیں۔ زمین پر ماتھا رکھنا اور جو اعضائے سجدہ ہیں ان کا زمین پر ٹک جانا، اسی کو سجدہ کہتے ہیں۔ اگر وہ ماتھا زمین پر نہیں رکھ سکتا، یا زمین سے 12 انگل اوپر کوئی چیز رکھی جائے اس پر بھی سر ٹکا کر سجدہ نہیں کر سکتا، ایسا شخص معذور ہے، لہٰذا وہ جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب چاہے تو بیٹھ کر زمین پر نماز پڑھے، چاہے بیٹھ کر جو ہے کرسی یا ٹیبل یا کسی اسٹول وغیرہ پر بیٹھ کر نماز پڑھے، دونوں حالتوں میں اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن رکوع اور سجدے میں اس بات کا خاص خیال رکھے کہ جب وہ رکوع کرے یا سجدہ کرے تو اپنے ہاتھوں کو تو اپنے گھٹنوں پر ہی رکھے، جس طرح التحیات کے اندر قاعدے کے اندر اپنے ہاتھوں کو جہاں رکھا جاتا ہے ہاتھوں کو وہی رکھنا ہے۔ لیکن رکوع اور سجدے میں فرق ہونا چاہیے، اور وہ فرق یہ ہے کہ رکوع میں تھوڑا کم جھکے اور سجدے میں رکوع کی بنسبت تھوڑا زیادہ جھکے۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھے، اگر کسی نے ایسا نہیں کیا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر رکوع اور سجدہ دونوں اشارے سے کیا، لیکن دونوں میں ڈیفرنٹ اور فرق ہونا چاہیے کہ رکوع میں تھوڑا سا کم جھکے، سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھکے، اگر ایسا نہیں کیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، چاہے وہ بیٹھ کر زمین پر نماز پڑھے چاہے وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے، دونوں میں تفریق ضروری ہے، یعنی دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے کہ یہ رکوع کا جھکنا ہے اور یہ سجدے کا جھکنا ہے۔ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ تھا، نماز جنازہ ہم لوگ ادا کرتے ہیں تو جنازے کے ٹائم اکثر یہ شکوک و شبہات ہوتا ہے کہ جوتا یا چپل اتارے کہ نہیں اتارے، زمین پر پیر رکھ کے نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے۔ سب سے پہلے نماز جنازہ اسی جگہ پڑھنی چاہیے جہاں پاک زمین ہو، پاک زمین ہے تو آپ بلا شبہ چپل اتار کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ چپل اتار کر یا جوتا اتار کر ہی زمین پر پیر رکھ کر نماز پڑھی جائے۔ لیکن اگر زمین کے ناپاک ہونے کا شک و شبہ ہو، یا اگر زمین ناپاک ہو، تو ایسی صورت کے اندر چپل یا جوتا پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ چپل یا جوتا اتار کر اس کے اوپر پیر رکھ کر نماز پڑھے، اس کے اوپر پیر رکھ کر نماز پڑھے، یعنی جوتے یا چپل کے اوپر پیر رکھ کر نماز پڑھے اگر زمین ناپاک ہے۔ زمین اگر ناپاک ہے، یا جوتے کا جو نچلا والا حصہ ہوتا ہے نا، نچلا والا حصہ بھی اگر ناپاک ہے، اس میں کوئی گندگی یا نجاست لگی ہوئی ہے، اور اوپر والا حصہ جوتے یا چپل کا پاک ہے، تو اس اوپر والے حصے پر پیر رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پہننا الگ ہے اور پیر رکھنا، آپ جوتا چپل اتار دیں اور اس کے اوپر پیر رکھ کر نماز پڑھیں، اس طرح آپ کی نماز جنازہ مکمل درست ہو جائے گی۔ یہ اس وقت ہے جبکہ زمین ناپاک ہو، یا جوتے کا نچلا والا حصہ یا چپل کا نچلا والا حصہ ناپاک ہو۔ زمین پاک ہے تو آپ بلا شبہ، اور آپ کا جوتا بھی پاک ہے یا چپل بھی پاک ہے، تو بلا شبہ آپ جو ہے اپنی چپل کو پہن کر یا جوتے کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر بھی نماز کے آداب میں سے یہ ہے کہ جوتا ناپاک اگر نہیں بھی ہوا، چپل ناپاک نہیں بھی ہوئی، تو گندی ضرور ہوتی ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے اس جوتے یا چپل کے اوپر پیر رکھ کر، یعنی اس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ لیجئے، آپ کی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ اور اس طرح کے اور بھی سوالات ہیں، آپ ضرور مجھ سے پوچھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی